لا الہ الا اللہ، میں نے دل میں پڑھا اور جانے کب آنکھیں بند ہو گئی۔ نیند کا غلبہ ایسا طاری ہوا کہ نہ سرخ جوڑے کی بھاری جھالر کا احساس رہا، نہ میک اپ کی لپسٹک کے ساتھ چپک چپک کر رہنے والے ہونٹوں کی پرواہ، نہ کانوں کے جھمکوں کا وزن محسوس ہوا۔ بس تھکن کا ایک سیلاب سا تھا جو میرے وجود کو بہا کر لے گیا۔ ہم شادی سے واپس آ رہے تھے، گاڑی کا سفر لمبا، پھر گاؤں کی کچی پگڈنڈیاں، پھر ماں کا کہا کہ اوپر چھت پہ صحن والی چارپائی پر سو جا، نیچے کمرے بھرے ہوئے ہیں۔ نہ میں نے پوچھا نہ کسی نے روکا، بس ایسے ہی سر جھٹک کر اوڑھنی کو ذرا ٹھیک کیا اور جا کر اس چارپائی پر گر سی گئی۔ نیند اور تھکن کی ملی جلی کیفیت میں آنکھیں موندیں تو بس یہی ورد کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے خود کو کسی انجانے خوف سے بچانا چاہتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس چارپائی سے کچھ مہک رہا ہو، پرانی لکڑی جیسی نہیں، جیسے کسی عطر کا ہلکا سا سایہ ہو، جیسے کوئی یہاں کئی راتیں سو چکا ہو، جیسے اس جگہ پر کوئی بیٹھا کرتا ہو، خاموش، تنہا مگر طاقتور۔ پھر کب نیند نے مجھے دبوچ لیا کچھ یاد نہیں، بس خواب میں عجیب عجیب چیزیں دیکھتی رہی، ہری ہری بیلیں، بڑی بڑی چپ چاپ آنکھیں، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر اچانک آنکھ کھلی، لیکن میں اپنے صحن میں نہیں تھی، میرا بدن خوف سے کانپنے لگا۔ آس پاس درختوں کی گھنی چھاؤں، خشک پتوں کا فرش، ہر طرف ایک پراسرار سی خاموشی، دل کی دھڑکن جیسے سینے سے باہر آنے کو ہو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ سرخ جوڑا گرد آلود ہو چکا تھا، چپل ایک پاؤں سے غائب، مہندی کے رنگ کے نیچے مٹی کا رنگ چڑھ چکا تھا، اور میں جیسے کسی اجنبی دنیا میں آ چکی تھی۔ میرے سامنے ایک لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا، گندمی مگر چمکدار رنگت، کالے کپڑے اور اس کی آنکھیں، یا اللہ، وہ آنکھیں جیسے ساری کائنات کو چیر کر میرے دل کے اندر جھانک رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ غصہ، بس ایک گہری سنجیدگی اور گرفت۔ میں نے لب ہلائے مگر زبان جیسے بند ہو چکی تھی، صرف اتنا کہہ پائی، یہ کہاں ہوں میں؟ میری آواز خود ہی میرے کانوں کو اجنبی لگی۔ اس نے قدم بڑھایا، زمین ہلکی سی کانپی جیسے کوئی بھاری چیز گری ہو۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ میرے سامنے آ کر رکا، ایک لمحہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر دھیمی مگر گونجتی آواز میں کہا، تم میرے بستر پر سو گئی انسانی لڑکی، تم نے وہ جگہ اپنائی جو صدیوں سے میری تھی، اب تم میری ہو چکی ہو۔ میں نے سانس روکی جیسے دل کی دھڑکن بھی رک گئی ہو۔ کیا یہ میں نے سوچا یا کہا مجھے خود بھی نہیں پتا، لیکن اس کی آنکھوں نے میرا سوال پڑھ لیا۔ وہ بولا، یہ باغ جہاں تم کھڑی ہو میرا ہے، اور جس چارپائی پر تم نے نیند کی تھی وہ میری مخصوص جگہ تھی۔ وہاں پر میں ہر رات آ کر بیٹھتا، سوچتا تھا، عبادت کرتا، یا پھر تمہاری دنیا کو دیکھتا تھا۔ میں لرزنے لگی، میرا گلا خشک، ہاتھ سرد، جسم پسینے میں بھیگا ہوا۔ میں نے تو کچھ نہیں جانا، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں ہچکچائی جیسے میری آواز بھی معافی مانگ رہی ہو۔ اس نے چند لمحے خاموشی میں مجھے دیکھا، پھر بولا، تم ناپاک نیت سے نہیں آئی تھی، تم تھکی ہوئی تھی، تم نے میرے بستر پر سونے سے پہلے اللہ کا نام لیا، اس لیے میں نے تمہیں جلا کر راکھ نہیں کیا بلکہ یہاں لایا تاکہ جان سکوں کہ جس کے دائرے میں قدم رکھا ہے وہ کون ہے۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے اپنے دونوں بازو اپنے سینے سے لپیٹے، جیسے خود کو اس نئی خوفناک حقیقت سے بچانا چاہتی تھی۔ میرے کانوں میں اب تک اس کی آواز گونج رہی تھی، اب تم میری ہو چکی ہو۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ کیا یہ کوئی دھمکی تھی یا اعلان یا تقدیر؟ میں نے گھبرا کر دعا پڑھنی چاہی مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ دل نے صرف اتنا کہا، یا اللہ، یہ کہاں لے آئے مجھے؟ یہ کون ہے؟ اور میں اب کہاں ہوں؟ میری ماں، میرا گھر، میری دنیا، وہ سب تو کہیں پیچھے رہ گیا تھا، اور سامنے کھڑا تھا وہ جو نہ انسان لگتا نہ مکمل جن، بس ایک ایسی ہستی جو جیسے میرے جیسے کسی عام گاؤں کی لڑکی کے لیے خواب سے بڑھ کر تھی، اور شاید خواب سے بھی زیادہ خوفناک۔ میں نے پھر سر جھکا لیا۔ دل میں کسی کونے سے آواز آئی، اریبہ، اب کچھ بھی ویسا نہیں رہے گا جیسا کل تھا۔
جب تم اس کی دنیا میں داخل ہو چکی ہو اور یہاں سے واپسی شاید تمہارے بس میں نہ ہو۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو سورج کی کرنیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں وہیں اسی چارپائی پر لیٹی تھی، اپنی ہی چھت پر۔ ایک لمحے کو تو دل نے سکون کا سانس لیا کہ میں کسی سنسان باغ میں یا کسی اجنبی گرفت میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کی چھت پر ہوں۔ مگر اگلے ہی لمحے دل میں ایک عجیب سا کھنچاؤ، ایک خالی پن محسوس ہوا۔ کیا وہ سب خواب تھا یا پھر کوئی ایسی حقیقت جسے میرے ہوش نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہو؟ میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھے اور سامنے پڑی خالی چھت کو دیکھا۔ وہی پرانا سا سٹور جو سالوں سے بند پڑا تھا، جسے صرف برسات کے دنوں میں کھولا جاتا تاکہ چھت پر بہنے والا پانی روکا جا سکے۔ میری دائیں طرف وہی چارپائی تھی، وہ سیدھا سی، جس پر میں رات سوئی، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس پر نہ مٹی تھی نہ دھول، جیسے رات بھر کسی نے اس پر بیٹھ کر پہرا دیا ہو، جیسے کسی نے مجھے سونے دیا ہو، جاگتے ہوئے محافظ بن کر۔ میری چھت پر ویسے تو کوئی نہیں آتا تھا، نیچے صرف 2 کمرے تھے، ایک میں اماں اور میرے چھوٹے بہن بھائی، دوسرے میں میری پھپھو اور ان کے بچے سوئے تھے، جو شہر سے ہمارے ہاں کچھ دن کے لیے آئے تھے۔ گرمی بہت زیادہ تھی، اس لیے اماں نے کہا تھا کہ چھت پر سو جاؤ، نیلو کو بھی لے جاؤ، مگر نیلو تو نیند کی پکی نکلی، نیچے ہی سو گئی، اور میں تنہا اس سنسان چھت پر آ کر لیٹ گئی۔ جب سب کچھ یاد آ رہا تھا تو دل میں انجانی سی سرسراہٹ آئی۔ رات کو جو ہوا وہ خواب نہیں تھا، میں نے کچھ دیکھا، کسی کو محسوس کیا، اور ابھی بھی وہی مہک، خاموشی، وہی پرچھائیاں اس چھت پر بکھری لگ رہی تھی۔ میں آہستہ سے نیچے اتری، ہاتھوں میں ہنواز مہندی لگی تھی جسے رات کو لگا کر سوئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی رنگت مزید گہری ہو چکی تھی۔ نیچے اماں پھپھو کے ساتھ ناشتہ تیار کر رہی تھی، گندم کے پراٹھے، دہی اور ساتھ میں خوشبودار چائے۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ میری پھپھو جو شہر میں بیاہی گئی تھی بہت باتونی اور خوش لباس تھی، ان کے بچے میری ہی عمر کے تھے، ان کی بیٹی نیلو سے میری دوستی بھی تھی، مگر نیلو کو جن چیزوں سے دلچسپی تھی میں ان سے بہت مختلف تھی۔ میں تنہا رہنا پسند کرتی تھی، خاموشی سے اپنے خواب سے جاتی، اور شاید اسی وجہ سے میرے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو چکی تھی جو عام لڑکیوں سے الگ تھی۔ میرے والد صاحب گاؤں کے وڈیرے کے پاس منشی ہیں، وہی ہمارا سہارا ہیں، انہی کی تنخواہ سے ہمارے گھر کی گزر بسر ہوتی ہے۔ بہت صاف گو اور اصولوں والے انسان ہیں، میرے لیے کئی رشتے آ چکے تھے۔ اماں کی نظریں اکثر میری طرف اٹھتی جب کوئی ماں بیٹے کا پیغام لے کر آتی، مگر ابو ہمیشہ کہہ دیتے، اریبہ بھی 16 کی ہے، 18 سے پہلے اس کی شادی نہیں کروں گا، اور ان کی بات میں ایسی مضبوطی ہوتی کہ کوئی بھی انہیں ٹال نہیں سکتا تھا۔ میری خوبصورتی کا چرچا پورے گاؤں میں تھا، لوگ کہتے تھے کہ میری آنکھوں میں الگ چمک ہے، جیسے کوئی رازداری یا راز چھپا ہو۔ میرا رنگ گورا، بال گھنے اور کمر تک آتے، اور مجھے سب سے زیادہ محبت سرخ رنگ سے تھی۔ جب بھی کسی سے شادی کا موقع تھا میں کئی دن پہلے اپنے لیے کپڑے تیار کرنے لگتی، اپنے ہاتھوں سے گھاگرا سیتی، اس میں کڑھائی کرتی اور اس پر موتی اور گوٹا کناری لگاتی۔ مجھے اپنے لباس میں مکمل ہونا پسند تھا، جیسے مکمل چاند۔ باقی لڑکیاں میرے لباس کو دیکھ کر رشک کرتی اور اکثر کہتی، اریبہ تو لگتی نہیں گاؤں کی لڑکی، تو کسی کہانی کی شہزادی ہے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھرتا، لیکن سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب میرے ابو سجی سنوری حالت میں دیکھ کر کہتے، اریبہ تو میری شان ہے، میں تجھے یوں ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ ان کی آواز میں فخر ہوتا، لیکن انجانی فکر بھی جو میں تب سمجھ نہ پاتی۔ اسی انداز میں زندگی چل رہی تھی، مگر وہ رات، خواب، وہ چارپائی اور وہ اجنبی شخص کچھ نہ کچھ میرے ارد گرد ضرور بدل چکا تھا۔ دل کہتا تھا کہ یہ آغاز ہے، کچھ اور آنے والا ہے، مگر کیا، یہ جاننا بھی باقی تھا۔ اگلی رات جب سب اپنے بستروں میں جا چکے اور نیلو میرے ساتھ چھت پر آ کر لیٹی، میں دیر تک جاگتی رہی، نیند نہیں آ رہی تھی، جیسے دل کے اندر کوئی مسلسل سرگوشی کر رہا ہو، جیسے کوئی انجانا سوال بار بار ذہن میں ابھرتا ہو کہ کیا وہ سب خواب تھا یا کچھ اور۔ میں نے اپنے پلنگ کے نیچے رکھا تکیہ سیدھا کرنے کے لیے، جیسے ہی ہاتھ نیچے کیا میری انگلی کسی سخت ہموار اور ٹھنڈی چیز سے ٹکرائی۔ میں چونکی، وہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ میں نے ہاتھ اندر ڈالا اور انگلیوں سے باہر کھینچا، ایک ننھی مگر نفیس سنہری انگوٹھی میری ہتھیلی پر چمک رہی تھی۔ اس کا ڈیزائن ایسا تھا جیسے کسی پرانے وقت کی شہزادیوں کے زیورات میں ہوتا ہے۔
बारीक बारीक कढ़ाई, दरमियान में नीला सा नगीना में हक्का बक्का रह गई। ये कहाँ से आई? कल तक तो यहाँ नहीं थी। मेरे पास तो ऐसा कोई जेवर था ही नहीं, ना अम्मा के पास ना नीलो का। मैंने डरते डरते उंगली में पहनी, जैसे कोई गैर मराई ताकत ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो। पहनने पर हल्की ठंडक मेरे जिस्म में दौड़ी। नीलो गहरी नींद सो रही थी जब मैं चुपचाप चारपाई पर लेटी। चांदनी रात थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर अजीब अरताज था, जैसे मेरे जिस्म के अंदर कोई और सांस ले रहा हो। जैसे ही आंखें बंद की, एकदम से मेरे हवास बदलने लगे। मैंने खुद को अजीम शान महल के दरवाजे पर खड़ा पाया। महल का रंग नीला सफ़ेद था, दीवारों पर सोने की चमक, दरवाजे खुद ब खुद खुले। अंदर एक वसी हाल था। उस हाल की छत इतनी ऊंची थी कि निगाहें थकने लगी, और दरमियान में शानदार सुनहरी तख्त था। हीरे नगीने मोती सब इतना चमकदार कि आंखें चंदियाल जाती, और उस तख्त पर निहायत शान शौकत से मैं खुद बैठी थी। मेरे बदन पर सुर्ख रंग का लिबास था जो मैं शादी में पहन कर सोई थी, मगर अब वो किसी आम जोड़े की तरह नहीं लग रहा था। उसमें सोने के धागे, नीलम के जुड़े हुए नगीने और मेरी कलाइयों में भारी चूड़ियाँ थी जिनकी छिनकार फिज़ा में गूंज रही थी। मेरी सर पर झुका हुआ सुनहरी ताज था जिसमें वही नीला पत्थर जुड़ा था जो अंगूठी में था। मेरी दाएं बाएं कुछ मखलूक झुकी खड़ी थी। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, मगर आंखें बहुत बड़ी और गहरी, लिबास किसी और दुनिया का, वजूद ऐसे जैसे धुएं से बने हों। वो सब मुझे मलिका कहकर मुखातिब कर रहे थे। मेरी सांस रुकने लगी। ये ख्वाब नहीं लग रहा था, ये कुछ और था। फिर मेरे सामने एक और शख्सियत नमोदार हुई। वही शख्स जो उस रात मुझे बाग में मिला था, वही चेहरा, खामोशी, वही ताकत, मगर अब वो किसी मामूली मर्द की तरह नहीं, बल्कि खुद एक बादशाह लग रहा था। उसने तख्त के सामने घुटने टेक कर सर झुकाया और कहा, ए मलिका, आपकी वापसी हमारी दुनिया को जगा चुकी। अंगूठी ने आपको रास्ता दिखाया और अब आपको फैसला करना होगा, अपनी पुरानी दुनिया या अपनी असल शनाख्त। मैंने हैरानी से अपनी अंगूठी को देखा। वो चमक रही थी जैसे सांस ले रही हो, जैसे मुझसे हम कलाम हो। मैं कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज नहीं निकले। वो जिनज़ादा दोबारा बोला, ये अंगूठी तुम्हें वही लौटा रही है जो कभी तुम्हारा था। तुम इस दुनिया से आई और अब ये अंगूठी तुम्हें बेदार कर रही है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। आँख खुली। नीलो अब तक सो रही थी, सब कुछ खामोश था, मगर मेरी उंगली में वही अंगूठी चमक रही थी जैसे चांदनी जज़ब करके रोशनी फैला रही हो। मैंने उसे उतारने की कोशिश की, मगर वो जैसे चिमड़ गई हो, जैसे मेरी जिल्द का हिस्सा बन चुकी हो। दिल जैसे जैसे धक धक कर रहा था, दिमाग भारी हो गया। मैं नीचे आई मगर किसी को नहीं बताया। अम्मा ने पूछा, खैरियत है? रंगत क्यों पीली है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस नींद नहीं पूरी हुई। लेकिन सच ये था कि नींद ने मुझे वो दिखाया जो जागती आंखों से भी कभी न देखा था। वो अंगूठी, महल, तख्त और मैं सब कुछ उलझा मगर एक लड़ी में बंधा था। दिल कहता सब यूं ही नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं, किसी और दुनिया का दरवाज़ा है जो मुझ पर खुल चुका, और वो अंगूठी शायद वही मेरी चाबी, मेरी शनाख्त या मेरी कैद। लेकिन हकीकत क्या है ये जानना भी बाकी था। शुरू में तो मुझे भी लगा कि शायद मेरी तबीयत बिगड़ रही है। कभी यूँ होता कि तन्हा बैठे बैठे मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते जिनका मतलब ना मुझे समझ आता ना सुनने वालों को। कभी हवा में हाथ उठाकर जैसे किसी को रोकने लगती, कभी किसी से बात करने लगती। मुझे लगता मैंने कोई बात ही नहीं की, पर अम्मा कहती कि मैं कुछ बोली हूँ, पर वो ज़ुबान ऐसी थी जो किसी को समझ नहीं आती। नीलो मुझसे डरने लगी। अब वो मेरे साथ छत पर न सोती। अम्मा दिन भर मेरे पीछे होती जैसे मैं किसी और दुनिया में कदम न रखूं, और अब्बू मुझे देखकर गहरी सांस लेते और खामोश हो जाते। कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देर तक तकती, जैसे कोई दूसरा अक्स झांक रहा हो, और फिर मेरी आंखें अनजान लगती जैसे वो मेरी ना हो। अंगूठी अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। दिन में मामूली, और जैसे ही रात होती वो मध्यम रोशनी बिखेरने लगती, जैसे मेरी हथेली से कोई शोला निकल रहा हो। मैंने कई बार उसे उतारने की कोशिश की, साबुन लगाकर, पानी डालकर, हत्ता कि एक दिन उसे ज़बरदस्ती उतारने की कोशिश में मेरी उंगली सूजी, मगर अंगूठी अपनी जगह से हिली भी नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्वाब बदलने लगे। अब मेरे ख्वाबों में वो महल नहीं, बल्कि उस महल में होने वाले फ़ैसले, दरबार, मशवरे और कभी कभार अजीब ज़ुबान में होने वाली बातचीत सुनती जो जागने पर भी मेरे जहन में गूंजती। और कभी अचानक मेरे मुंह से वही ज़ुबान निकलती, किसी मीठी सरगोशी की माने, जैसे मेरे अंदर कोई बोल रहा और मैं सिर्फ तर्जुमान हूँ। अब्बू को आखिर तशवीश हुई। एक दिन जब मैं सहन में अकेली बैठी किसी अनजानी सिम देखकर मुस्कुराई, और अम्मा बार बार पुकार रही थी पर मैंने पलट कर नहीं देखा। तब उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे मौलवी साहब के पास ले जाया जाए। मुझे बशीर अहमद साहब
ہمارے گاؤں کے بزرگ اور نہایت نیک انسان تھے۔ سفید داڑھی، لمبا کرتا اور ماتھے پر سجدے کا گہرا نشان، وہ سالوں سے لوگوں کا روحانی علاج کر رہے تھے۔ ابو نے مجھے دوپٹے سے ڈانپا، میرا ہاتھ پکڑا اور چچا چپ چاپ ان کے حجرے کی طرف لے گئے۔ راستے میں میرے قدم جیسے زمین پر نہیں تھے، جیسے میں خود نہیں چل رہی تھی، کوئی مجھے چلا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے ہمیں اندر بٹھایا، میں خاموشی سے ان کے سامنے جا بیٹھی۔ انہوں نے قرآن آیات پڑھنی شروع کی۔ جیسے جیسے تلاوت کرتے مجھے لگا میرے کانوں میں جیسے سیسا اونڈھیل دیا گیا ہو۔ آوازیں بھاری لگنے لگی، جسم پسینے میں بھیگا اور میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ اچانک میرے ہونٹوں سے کچھ الفاظ نکلے، وہی جناتی زبان میں۔ نہ میں نے چاہا نہ سوچا، بس جیسے کوئی میرے اندر سے بول اٹھا۔ مولوی صاحب کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ وہ دم کرتے کرتے اچانک جھٹکے سے پیچھے ہٹے، ان کے ہاتھ سے کتاب گری اور وہ حیرت سے مجھے تکنے لگے۔ پھر ابو کی طرف مڑ کر صرف اتنا کہا، یہ لڑکی انسانوں کی نہیں رہی، اس پر جناتی شہزادے کا قبضہ ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی اور حیرانی سے مولوی صاحب کو دیکھا، جیسے انہوں نے ایسی حقیقت کہی ہو جس سے میں خود انجان تھی۔ ابو کے چہرے کا رنگ فاق ہو چکا تھا۔ اماں جو پیچھے کھڑی تھی دیوار سے لگ کر بیٹھی۔ مولوی صاحب نے مزید وضاحت نہیں کی، بس ہاتھ اٹھا کر کہا، اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، یہ معاملہ اللہ اور جناتی دنیا کے درمیان ہے، دعا کرو کہ انجام خیر ہو۔ میں چپ چاپ وہاں سے واپس آئی، لیکن میرے دل میں خوف بیٹھا۔ کیا واقعی میرے اندر کوئی ہے؟ کیا وہ خواب، وہ انگوٹھی، وہ زبان، سب کسی جناتی شہزادے کی دنیا سے جڑا ہے؟ میں انسان ہوں یا کوئی اور روپ؟ اگر وہ مجھ پر قابض ہے تو کیوں؟ کیا میں نے کوئی وعدہ کر لیا، کوئی دروازہ کھولا؟ کیا وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے یا مجھے قید رکھنا چاہتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے، مگر ایک بات طے ہو چکی تھی، اب میں عام لڑکی نہیں رہی، اور شاید میری زندگی کی ٹور میرے ہاتھوں میں بھی نہیں رہی۔ میری آنکھوں میں جیسے وہ شہزادہ بسا ہو اور میری زبان پر اس کی بولی۔ اب باقی تھا انتظار کہ وہ خود کب سامنے آئے اور میری تقدیر کو کیا رخ دے۔ مولوی صاحب کے کہنے کے بعد جیسے میرے اپنے ہی گھر میں میرے لیے ہر چیز بدل گئی۔ اماں ہر وقت قرآن پڑھتی، ابو خاموش ہو گئے تھے، اور نیلو مجھ سے نظریں چرا کر بات کرتی۔ سب کے رویے میں اجنبیت آ گئی، جیسے میں ان کے درمیان ہو کر بھی ان کی نہیں رہی۔ رات کو سونا میرے لیے نیند نہیں، نئے سفر جیسا ہوتا۔ میری آنکھ بند ہوتی اور میں خواب کی صورت اسی محل میں چلی جاتی جہاں میری پیشانی پر سونے کا تاج ہوتا، ہاتھوں میں مہندی، اور میرے قریب وہی شخص کھڑا ہوتا، خاموش، نگاہیں گہری، جیسے میری روح تک جھانک رہا ہو۔ لیکن اب وہ صرف خوابوں تک محدود نہیں رہا۔ ایک دن میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئی، جیسے ہی ڈھول اوپر کھینچا، پانی کے اندر اپنی ہی شبیہ دیکھی، مگر وہ میں نہیں تھی، وہی سرخ لباس، تاج، اور پیچھے کھڑا وہ جن زادہ۔ ایک لمحے کو میری سانس رکی، پانی کی سطح پر اس کی پرچھائی واضح تھی، جیسے وہ میرے پیچھے کھڑا ہو، مگر پلٹنے پر کچھ نہیں تھا۔ میں کئی لمحے ڈھول کو تھامے کھڑی رہی، پھر جلدی سے پانی لے کر واپس آئی، مگر دل تیز دھڑکا۔ پھر ایک شام آئینے کے سامنے بیٹھی کنگھی کر رہی تھی۔ اماں اور نیلو نیچے کمرے میں تھی، کمرے میں صرف ہلکی روشنی تھی۔ اچانک میری کنگھی کے دوران آئینے میں میری آنکھوں کے پیچھے کسی اور کی آنکھیں نمودار ہوئی، وہی گہری سنجیدہ آنکھیں جیسے نیلے پانی کے اندر جھانک رہی ہوں۔ پھر وہ بولے بغیر لب ہلائے میرے ذہن میں، اریبہ، وقت آ چکا ہے، یا نکاح کرو یا میری دنیا کی ملکہ بنو یا مجھے خود سے کاٹو، مگر یاد رکھو اس کی قیمت تمہاری جان ہو سکتی ہے۔ میری کمر پر جیسے پسینہ بہنے لگا۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کی، کھولی تو منظر غائب، مگر دل کی دھڑکن رکنے کا نام نہ لیتی۔ میں سمجھی شاید خواب ہے یا وہم، مگر اب وہ ہر جگہ تھا، میرا سایہ، عکس، میرا سکون، اور سب اس کی موجودگی سے جڑا لگتا۔ میں راتوں کو سونے سے ڈرتی اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں، اگر کوئی انسان نہ ہو مگر کسی سے نکاح کا سوال کرے تو کیا حکم ہے؟ اماں نے چونک کر مجھے دیکھا، اس کے ہاتھ سے چمچ گرا۔ استغفر اللہ ریبا، کیسی بات کر رہی ہو؟ میں خاموش ہوئی، مگر اماں کی نظر نے سب سمجھ لیا۔ اس دن کے بعد سے اماں نے قرآن کی تلاوت بڑھا دی، مجھے سورہ یاسین، سورہ جن اور آیت الکرسی کے وظائف دیے، مگر میری حالت بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ پھر ایک رات جب سب سو چکے، میں چھت پر چپ چاپ بیٹھی تھی، آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ اچانک ہوا رکی، وہی مہک جو صرف ان کی موجودگی میں محسوس ہوتی چھائی اور میرے سامنے نمودار ہوا، جیسے فضا میں سے نکلا ہو، بلند قامت، سیاہ لباس، اور آنکھیں جیسے آسمانی راز چھپائے ہوں۔ اریبہ، اس کی آواز نرم تھی مگر حکم جیسی۔ میں مزید انتظار نہیں کروا سکتا تمہیں، میں نے صبر کیا، تمہیں موقع دیا، تمہارے انسانوں سے دور رہا، مگر اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟
وہ آگے بڑھا اور بولا، یا تو نکاح کرو مجھ سے یا میری دنیا کی ملکہ بنو، تمہیں وہ عزت طاقت مقام دوں گا جو کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا، میری قوم تمہیں سجدہ کرے گی، تمہارا ہر حکم میرے جناتی لشکر کے لیے قانون ہوگا، لیکن انکار کرو گی، مجھے خود سے کاٹنے کی کوشش کرو تو میں واپس چلا جاؤں گا، مگر تمہاری روح کا حصہ ساتھ لے جاؤں گا، تمہاری آنکھوں سے خوشی کا رنگ، دل سے زندگی کی دھڑکن، سب کچھ بجھ جائے گا، تم جیو گی مگر جیسے کوئی مردہ چل رہا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو عام انسان ہوں، ایک گاؤں کی لڑکی، مجھے نہ تخت چاہیے نہ لشکر، بس سکون چاہیے، میری اماں ابو میرے خواب۔ اس نے افسوس سے سر جھکایا۔ تمہیں علم نہیں مگر تم صرف انسان نہیں، تم میری دنیا کی رانی کا خون ہو، تمہیں چنا گیا ہے صدیوں پہلے، تمہاری پیدائش کا وقت، تمہاری محبت سرخ رنگ سے، تمہارا اس خاص چارپائی پر سونا سب طے شدہ تھا، اتفاق نہیں مقدر ہے۔ میں نے کہا، اگر میں تم سے نکاح کر لوں تو کیا واپس اپنی دنیا میں رہ سکوں گی اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ اس کی آنکھیں نرم ہوئی۔ نہیں، تمہیں میری دنیا میں آنا ہوگا، وہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے، وہاں وقت رکتا نہیں، گزرتا بھی نہیں، تم انسانوں کی طرح بوڑھی نہیں ہوگی نہ مرو گی، مگر اپنے پیاروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گی۔ میں لرزی، اپنی ماں کی جھریوں بری پیشانی، ابو کے سادہ چہرے، نیلوفر کی ہنسی، سب چھوڑ کر میں خاموش ہو گئی۔ اس نے ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی۔ کل رات آخری موقع ہے، یا نکاح یا فنا، پھر غائب ہو گیا۔ ہم اس دوراہے پر کھڑی تھی جہاں دونوں راستے خوفناک ہیں، ایک طرف محبت، طاقت اور ابدی زندگی، مگر اپنوں سے جدائی، دوسری طرف انسانوں کی دنیا مگر روح کی خاموشی، موت۔ میں اریبہ کام گاؤں کی لڑکی اب کائنات کے سب سے نازک فیصلے کی دہلیز پر کھڑی تھی، اور وقت تیزی سے میرے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ اس رات کے بعد جیسے میرے دل میں کچھ اور کیفیت پیدا ہو گئی، جنزادے کی باتیں، آنکھیں، اس کی آواز، سب حواس پر چھا چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو پہلے جیسا نہ پاتی، دن کو بھی اس کی موجودگی محسوس ہوتی، کبھی دھوپ کے عکس میں، کبھی ہوا کے کسی نرم جھونکے میں، کبھی کھلی چھت پر سرخ چنری کی طرح اڑتے خیال میں، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میرا دل دھڑکنے لگا تھا، لیکن کس کے لیے؟ کیا میں واقعی اس جنزادے سے محبت کرنے لگی ہوں، یا اس کا اثر ہے ایک قید جو میری روح کو آزاد ہوتے ہوئے بھی قیدی بنائے ہے؟ میں ہر روز یہی سوال خود سے پوچھتی اور ہر بار جواب خاموشی میں چھپ کر رہ جاتا۔ ایک شام میں اماں کے ساتھ باورچی خانے میں تھی کہ نیلو نے آ کر دھیمی آواز میں کہا، اریبہ، اماں کہہ رہی تھی کہ فیاض بھائی کا پیغام آیا ہے تمہارے لیے۔ میں ایک لمحے کو ساکت رہی۔ فیاض میرے چچا کا بیٹا، ہمارے گاؤں کا ہی رہنے والا، محنتی، شریف اور کئی سال سے مجھے پسند کرتا ہے۔ جب بھی گاؤں میں کوئی شادی ہوتی وہ میری طرف یوں دیکھتا جیسے میں اس کی پوری دنیا ہوں۔ اماں کو بھی اس کا انداز پسند تھا اور ابو کو تو ویسے بھی وہ خاندان میں رشتے کے قائل تھے، لیکن جب یہ بات سنی تو میرے دل میں بجلی دوڑی، نہ خوشی نہ افسوس، بس ایک انجانی گھبراہٹ، جیسے کوئی میری سانسوں پر بوجھ رکھ گیا ہو۔ اس رات جب سب سو چکے اور میں چھت پر آسمان دیکھ رہی تھی، اچانک ٹھنڈی ہوا ایک دم رکی، فضا میں گھمبیر خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھما ہو، اور پھر وہ آیا جنزادہ۔ اس کا چہرہ پہلے جیسا پرسکون نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں بھڑکتے ہوئے شعلے تھے اور آواز گہرے پانی کی طرح خشمگی۔ تمہیں لگا تم مجھ سے پیچھا چھڑا لو گی، کسی اور کا نام اپنے نصیب میں لکھوا لو گی؟ میں کانپ گئی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رشتہ میرے والدین کے پاس آیا، میرا کوئی اختیار نہیں۔ وہ میرے قریب آیا، اس کی موجودگی سے ہوا میں بجلی گونجی۔ نہیں اریبہ، اب تم صرف اپنے فیصلے کی نہیں، میرے فیصلے کی بھی مالک ہو۔ تم میرے دل کی دھڑکن، میری روح کی آواز ہو۔ اگر تم نے کسی اور کا ہاتھ تھاما تو وہ میں کاٹ دوں گا، میں اس کی سانسیں روکوں گا جو تمہیں میرا راستہ چھوڑنے پر مجبور کرے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں انسان ہوں، مجھے حق ہے فیصلہ کرنے کا۔ کیا تمہاری محبت میں بھی زبردستی ہے؟ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، زبردستی نہیں، مجبوری ہے، میری بھی اور تمہاری بھی۔ تمہاری روح میرا وعدہ ہے، تمہارا وجود میری پہچان، تم نے مجھے خود بلایا۔ اس رات بستر پر سو کر تم نے مجھے زندگی دی، اور اب تم مجھے ٹھکرا دو۔ تمہاری روح خود کو بے جان پائے گی۔ تم ہر رات ہر لمحہ پکارو مگر کوئی جواب نہیں آئے گا، اور وہ انسان تمہیں کبھی سمجھ نہیں پائے گا، نہ چھوئے گا تمہاری روح کی وہ گہرائی جو صرف میں جانتا ہوں۔ میں نے پلکیں بند کی۔ کیا واقعی میں محبت کر رہی ہوں، یا وہ جناتی اثر میری ہر سوچ پر حاوی ہو چکا؟ میں رات کو اس مہک کو یاد کرتی ہوں، اس کی باتوں میں سکون محسوس کرتی، اس کی موجودگی میں خود کو مکمل سمجھتی، مگر کیا یہی محبت ہے، یا صرف اس کے اختیار کی گرفت ہے؟ میں تذبذب کا شکار تھی، اور یہی تذبذب اب میری زندگی کا بڑا سوال بن چکا تھا۔ اگلے دن اماں نے مجھے تیار ہونے کو کہا۔ فیاض کی والدہ ہمیں دیکھنے آ رہی تھی۔ نیلو نے میرے لیے وہی سرخ جوڑا نکالا جو میں شادی پر پہن کر سوئی۔
مگر اس پر ہاتھ رکھتے ہی میرے دل میں لہر دوڑی، جیسے کسی نے میرے دل کے تار کو چھیڑا۔ میں نے وہ جوڑا واپس رکھا اور دوسرا سادہ لباس پہنا۔ اماں حیران ہوئی پر کچھ کہا نہیں۔ دوپہر کو جب فیاض کی والدہ اور بہنیں آئی، میں نے دیکھا فیاض باہر کھڑا تھا۔ اس کی نگاہ مجھ سے امید باندھے کھڑی تھی، جیسے برسوں سے اسے لمحے کا انتظار کر رہا ہو، مگر میرا دل خاموش تھا، جیسے اس میں اب دھڑکن صرف کسی اور کی ہو۔ شام کو مہمان چلے گئے۔ اماں ابو نے کہا کہ وہ جلدی جواب دینا چاہتے ہیں کیونکہ خاندان والوں کا دباؤ ہے۔ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا، پر اندر طوفان مچا۔ میں چھت پر آئی۔ رات کا اندھیرا آسمان پر پھیل چکا تھا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی وہ آیا۔ ابھی وقت ہے ریبا، بس ایک ہاں اور میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اگر میں فیاض سے شادی کروں تو کیا تم واقعی نقصان پہنچاؤ گے اسے؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ میں تمہیں کھو سکتا ہوں پر تمہیں کسی اور کی باہوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ محبت کرتا ہوں ریبا، لیکن میں جن ہوں۔ میری محبت انسانوں کی طرح کمزور نہیں، یا یہ سب کچھ نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نہیں جانتی محبت کیا ہے، بس اتنا جانتی ہوں کہ جب تم آتے ہو تو میرے اندر سکون ہوتا ہے، مگر تم چلے جاتے ہو تو میرا دل خالی ہوتا ہے۔ اگر یہ محبت ہے تو شاید میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن میں انسان ہوں، میرے اصول، میرے رشتے، والدین، ان سب کا کیا ہوگا؟ وہ خاموش رہا، صرف ہوا میں سرگوشی گونجی۔ محبت قربانی مانگتی ہے ریبا، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں اس کنارے پر کھڑی ہوں جہاں ایک طرف محبت، وہ بھی ایسی دنیا کی جو کسی اور جہان کی، اور دوسری طرف میری زندگی، میرے والدین، ایسا انسان جس نے برسوں مجھے چاہا بے لوث، لیکن دل جس کی طرف کھینچ رہا ہے وہ ایک اور جہان کا بادشاہ۔ میرا دل روز دھڑکتا، ہر دھڑکن مجھ سے سوال کرتی، محبت ہے یا مجبوری؟ اور مجھے جواب دینا ہے جلد، ورنہ فیصلہ خود ہو جائے گا، شاید میری مرضی کے بغیر۔ اس رات آسمان پر بادل نہیں تھے، مگر میرے دل کے اندر جیسے کوئی گھٹا چھائی تھی۔ دل بے قرار تھا، سانسیں الجھی اور آنکھیں بار بار دروازے پر جا ٹکتی، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں چھت پر چلی آئی جہاں ہر رات میرا جنون، میری الجھن، میرے خواب سب بکھرتے تھے۔ خاموش آسمان، مدھم ستارے، اور اس خاموشی میں میری دھڑکنوں کی آواز تک سنائی دیتی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی، کسی سے کچھ کہنا چاہتی تھی، پر لفظ جیسے ہونٹوں سے پھسل کر رہ جاتے۔ دل میں عجیب سوال تھا، کیا وہ آئے گا؟ کیا وہ خود آ کر مجھ سے میرا فیصلہ پوچھے گا؟ اور تب ہوا جیسے لمحے بھر کو رکی۔ فضا میں تھر تھراہٹ ہوئی، جیسے کوئی اور وقت کا دروازہ کھلا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ نہیں، اس بار وہ صرف کوئی سایہ یا خواب نہیں، مکمل انسان کی شکل میں سامنے آیا۔ لمبا قد، گندمی رنگت، کالی آنکھیں جن میں آسمانوں کا عکس، اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جیسے صدیوں سے میرے انتظار میں ہو، مگر اس کے چہرے پر عجیب سکون، کوئی غصہ، مطالبہ نہیں۔ خاموشی سے میرے قریب آیا، میرے چند قدم سامنے آ کر بیٹھا۔ زمین جیسے کچھ محسوس کر رہی ہو، اس کی موجودگی میں جیسے کچھ بدلنے والا ہو۔ میرے جسم میں لرزش توڑی، میں نے نظریں جھکائیں، پر دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے بھی سینہ پھاڑ کر باہر آئے گا۔ پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا میری طرف اور کہا، تمہاری رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل جیسے ہتھیلی پر آ گیا، پر نہ جانے کیا تھا جو مجھے روک نہیں سکا۔ میرا ہاتھ آہستہ سے آگے بڑھا، اور جیسے ہی اس کے ہاتھ سے لگا، زمین ہلی۔ نہیں، یہ کوئی محاورہ نہیں، واقعی زمین نے تھر تھرانا شروع کر دیا، اور جس گہرے راز نے اپنی نیند توڑ دی تھی، پوری چھت پر ایک سنسناہٹ پھیلی۔ میرے پیروں کے نیچے فرش لرزا، آسمان پر بادلوں کی گرج سنائی دی۔ ایک تیز خوفناک آندھی کھڑی ہوئی، جیسے کسی نے فضا میں بجلی چھوڑی ہو۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی، پر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پر مضبوطی سے رکھا رہا، نہیں سختی سے، نہیں تحفظ سے، یقین سے۔ اس لمس میں کچھ تھا جیسے کوئی بند در کھلا ہو، جیسے میرے جسم میں نئی روشنی بھری ہو، جو رگوں سے دل تک، روح سے روح تک پہنچ گئی ہو۔ میری آنکھوں میں چمک آئی، اور ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو ویسا محسوس کیا جیسا کبھی نہیں تھا، مکمل روشن، بے خوف۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے صدیوں کی تھکن، خواہش، صدیوں کا انتظار اسے ایک لمس میں حل ہوا ہو۔ آنکھوں کی شدت بڑھی، نیچے سے اماں کی آواز آئی، اریبا کہاں ہو؟ چھت پر مت رہو، آندھی ہے بیٹا۔ میں فوراً پیچھے ہٹی، گھبرائی، اور اسے دیکھ کر کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ یہ روشنی ہے کیا؟ وہ مسکرایا، پہلی بار مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی درد تھا اور ایک راحت بھی۔ یہ قدرت کی گواہی ہے ریبا، تمہاری رضا نے میری دنیا جگائی۔ تم نے چاہا نہیں، صرف قبول کیا، اور بس وہی کافی ہے۔ میں رو دی، نہ خوف سے، نہ کمزوری سے، بلکہ اس احساس سے کہ میں نے اپنے دل کے فیصلے سے انکار نہیں کیا۔ کیا یہ محبت ہے؟ میں نے ہچکیاں لیتے پوچھا۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان اور جن کے بیچ لکھی گئی، مگر سمجھ میں دیر سے آئی۔
آندھی کچھ دیر میں رک گئی، زمین تھم گئی، بادل چھٹے، لیکن میرے اندر کی وہ روشنی جو اس کے پہلے لمس میں پیدا ہوئی اب مٹنے والی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور جاتے جاتے کہا، اب تمہاری ہاں کا انتظار نہیں، تمہارے دل نے فیصلہ کیا، بس وقت کا سوال ہے اور نکاح کا۔ میں دیر تک وہیں بیٹھی رہی، ننگے پاؤں لرزتے ہاتھوں سے اپنی ہتھیلی کو تھامے جہاں اس کا لمس تھا۔ اب وہاں وہ روشنی باقی تھی، جیسے کوئی عہدہ، مقدس نشانی، کوئی اٹل فیصلہ۔ اس لمس کے بعد میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں پہلے والی اریبہ نہیں رہی۔ میری سانسوں میں اس کے وجود کی مہک، آنکھوں میں اس کی پرچھائیاں، اور روح میں وہ لمس جو صرف زمین کو نہیں میرے دل کو بھی ہلا چکا تھا۔ مگر یہ سب خواب نہیں تھا، نہ کوئی فریب، یہ حقیقت تھی ایسی جو میرے سونے جاگنے کو بھی تابع کر چکی تھی۔ پھر ایک رات تھکن سے نڈھال سونے لگی، میری آنکھیں بند ہوتی عجیب سی روشنی چاروں طرف پھیلی۔ میں نے خود کو کسی اور دنیا میں کھڑا پایا، نہ زمین جیسی، نہ آسمان، نہ وہاں کے در و دیوار مانوس لگتے۔ میرے پیروں تلے نرم بادل جیسے سفید فرش بچھا تھا، اور سامنے عظیم و شان محل، ستونوں سے بھرپور، آسمان سے اونچا، نور سے جگمگاتا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اچانک دو سنہرے لباس پہنے جنزادیاں آئی، نرمی سے بولی، شاہی عدالت میں تمہاری حاضری طلب کی گئی ہے اریبہ۔ میں کچھ سمجھے بغیر ان کے ساتھ چل پڑی۔ دل جیسے حلق میں آ چکا تھا، راستہ جو طے ہوتا گیا میں حیرت میں ڈوبتی گئی۔ یہاں ہر چہرہ غیر انسانی ہونے کے باوجود دلکش، پروقار اور عجیب طور پر مانوس لگتا۔ جب ہم ایک عظیم ہال میں داخل ہوئے تو میری سانسیں تھمی۔ ہال کے بیچوں بیچ بلند تخت تھا جس پر چاندی جیسے بالوں والا بوڑھا جن بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں صدیوں کی گہرائی تھی۔ اس کے گرد چاروں طرف سینکڑوں جن بیٹھے تھے، کچھ بوڑھے جوان، کچھ حسین جن زادیاں، کچھ سنجیدہ مرد جن۔ ایک جانب سے بڑی سی میز پر سبز لباس پہنے جن وکیل اور درباری بیٹھے تھے۔ اچانک سنسنی سی حال میں دوڑی اور میری نگاہ اس پر جا ٹھہری۔ وہ جنزاد سیاہ لباس میں مضبوط پر اعتماد عدالت کے بیچ کھڑا۔ اس نے گرجدار مگر دھیمی آواز میں کہا، میں شاہ زمان بن احرار جنات کے بادشاہ کے خاندان سے انسانوں کی بیٹی اریبہ بنت کلیم سے نکاح کا حق مانگتا ہوں۔ میں نے انسانی دنیا کے اصولوں کا احترام کیا، اس کے رضا لی، اس کے دل کو اپنی محبت سے روشن کیا۔ ایک دم عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ جنزادیاں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، بوڑھے جن آپس میں نظریں بدلنے لگی، اور بادشاہ جو اب تک خاموش تھا گہرے لہجے میں گویا ہوا، شاہ زمان، تم جانتے ہو جنات کی بادشاہت میں انسانی خون شامل کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ شاہ زمان نے جھک کر جواب دیا، جی میرے بادشاہ، جانتا ہوں، مگر صرف نکاح نہیں، نیا عہد، نیا قانون قائم کرنا چاہتا ہوں جہاں محبت نسل اور مخلوق کی قید سے آزاد ہو۔ ایک اور بزرگ جن کھڑا ہوا، اس نے کہا، کیا تم جانتے ہو انسانی روح ہماری دنیا سے مکمل تحلیل نہیں ہوتی؟ اگر اس نے نکاح کیا تو ہمارے اصولوں، عمروں اور ہمارے وقت کے توازن کو بگاڑے گی۔ شاہ زمان نے کہا، اس کی روح ہماری دنیا کے لیے بوجھ نہیں، ایک روشنی ہے۔ اس نے میری طاقت کو اعتدال دیا، میری شدت کو نرمی دی۔ پھر دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی، اور پھر مجھے بولنے کا کہا گیا۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، میں نہ جانے کیوں اس کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ مجھے وہ خواب نہیں لگا، مجھے ہر بار اس کی موجودگی میں اپنا آپ مکمل لگتا۔ میں نہیں جانتی یہ عشق ہے یا جناتی اثر، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس کے بغیر جینا ایک خالی جسم کی طرح ہے۔ عدالت میں سب نے خاموشی سے میری بات سنی، مگر پھر اچانک سبز لباس میں ملبوس ایک جنزادہ وکیل کھڑا ہوا اور کہا، محترم عدالت، ہم ایک نئی روایت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جذبات کی بنیاد پر صرف شاہ زمان کی محبت کی سچائی اپنی جگہ، مگر انسانی اور جناتی دنیا کے درمیان مستقل حد ہے۔ یہ ٹوٹتی ہے تو آنے والے وقت میں ہماری قوم کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ ہم اس نکاح کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ سنتے ہی شاہ زمان کی آنکھوں میں چمک بجھ گئی۔ وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے صدیوں کی امید ایک لہجے میں خاک ہوئی۔ بادشاہ نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا، اریبہ بنت انسان، تمہاری سچائی اور تمہاری پاکیزگی قابل احترام ہے، لیکن ہمارا قانون اس نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر تم انسانی دنیا میں رہ کر اس محبت کا بوجھ اٹھا سکتی ہو، بغیر کسی تعلق، بغیر کسی انجام کے، تو رہو، اگر نہیں تو اس محبت کو بھول جاؤ تاکہ ہمارے دونوں جہان سلامت رہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ میں نے شاہ زمان کی طرف دیکھا، وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی خاموشی، صدیوں کا درد، ایک انکہی محبت تھی۔ وہ آگے بڑھا، میرے سامنے جھک کر بولا، میں تمہاری رضا سے آیا تھا، تمہاری رضا سے جا رہا ہوں، مگر جان لو یہ محبت ختم نہیں ہوگی، بس خاموش ہو جائے گی۔ جب تک تم چاہو گی میں تمہارے پاس رہوں گا، ایک سایہ بن کر، خوشبو بن کر۔ پھر وہ پلٹا اور عدالت سے باہر جانے لگا۔ جنات کی عدالت میں عجیب سناٹا چھا گیا، جیسے سب کچھ کہہ دیا گیا اور اب صرف وقت کا دھواں باقی ہو۔
میری آنکھیں کھلی تو پسینے میں شرابور تھی، میری ہتھیلی پر وہی روشنی، وہی لمس، وہی گرمی باقی تھی جیسے ابھی ابھی وہ میرا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ مگر اب میں جان چکی تھی یہ محبت صرف میری تھی، انجام کے بغیر، لیکن نہ ختم ہونے والی۔ بخار کی حالت میں کئی دن گزرے، نیلو اور پپھو لوگ بھی شہر جا چکے تھے۔ اماں صبح سے شام تک میرے سرہانے بیٹھی، دل پر ایک خلا تھا جو نہ دوا سے بھرتا نہ دعا سے۔ جسم کمزور ہو رہا تھا مگر دل جیسے کسی اور کیفیت میں تھا۔ آنکھیں بند کرتی تو جنات کی دالت، شاہ زمان کا چہرہ، آواز اور وہ آخری الفاظ یاد آتے، میں تمہاری رضا سے جا رہا ہوں۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ گاؤں کی مسجد میں نیا امام آیا، جوان باخلاق، قرآن کی تلاوت ایسی کہ سننے والے کی روح کانپے۔ پورے گاؤں میں اس کے چرچے تھے، عورتیں ذکر کرتی کہ ایسا نورانی چہرہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، مرد کہتے کہ ضرور کوئی اللہ والا بندہ ہے۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی، بس سر جھکائے زندگی کے بکھرے لمحے سمیٹتی رہی۔ ایک دن جب میں دروازے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی تو دیکھا ابا، جن کی طبیعت کئی دن سے خراب چل رہی تھی، مسجد کے اسی امام کے ساتھ آ رہے تھے۔ امام نے ان کا بازو تھاما تھا اور وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے چل رہے تھے۔ جیسے میری ان سے نظریں ملی، میرے ہاتھ سے چائے کی پیالی گر گئی۔ وہ وہی تھا شاہ زمان، میرا جن زادہ، اب انسان بنے میرے سامنے کھڑا تھا، مگر اس نے نظریں نہ ملائی، چپ چاپ ابا کو سہارا دیے اندر لایا، سلام کر کے واپس چلا گیا، جیسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا ہو۔ میرا دل پھٹنے کو آیا۔ اگلے کئی دن وہ ابا کا خیال رکھتا رہا، دوا خانے تک جانا، ان کے کپڑے، ان کی تیمارداری، سب کچھ کرتا، پر ایک بار بھی میری طرف نہ دیکھتا، جیسے کوئی وعدہ کیا ہو کہ اب اس دنیا میں صرف ذمہ داریاں نبھانی ہیں، احساسات نہیں۔ میں خود کو روک نہیں پائی۔ ایک دن جب وہ ابا کو دوا دے کر واپس جا رہا تھا، میں نے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا، رک جاؤ، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیسے؟ وہ ٹھٹک کر رکا، پھر آہستہ سے پلٹ کر بولا، تمہارے عشق نے مجبور کیا کہ تمہاری دنیا میں ہوں، انسان بن کر اپنا قبیلہ، طاقت، اپنی بادشاہیت سب چھوڑ آیا ہوں۔ فقط رب کی عبادت میرا راستہ ہے اور تمہارا دیدار آخری دعا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے قدم آگے بڑھایا، لرزتی آواز میں کہا، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو میری دنیا میں میرے ساتھ ہو، میرے سائے کی طرح۔ مجھے تمہاری محبت چاہیے، وہی لمس جس نے زمین ہلائی تھی، وہی دل جو میرے لیے سب کچھ چھوڑ آیا۔ اس دن میری آنکھوں میں اس نے دیکھا پہلی بار اتنے دن بعد۔ وہ نگاہ ایک لمحے کی تھی پر اس میں صدیوں کی تھکن تھی، صدیوں کی محبت، چاہت چھپی تھی۔ وہ بولا، مگر اب میں کچھ نہیں، نہ طاقتور، نہ بادشاہ، نہ جن، بس عام انسان ہوں جس کے پاس محبت کے سوا کچھ نہیں۔ میں ہنستی، اور مجھے چاہیے بھی کیا تھا؟ محبت کافی ہے، بس اتنا وعدہ کرو کہ اب چپ نہیں رہو گے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، اس کی خاموشی میرے سوال کا جواب بن گئی۔ چند دن بعد مسجد کے امام نے اعلان کیا کہ آج نکاح کا خطبہ پڑھایا جائے گا۔ سب حیران تھے کہ امام صاحب نے نکاح کا فیصلہ کیسے کر لیا اور کس سے۔ جب نام لیا گیا اریبہ بنت کلیم تو پورا گاؤں سناٹے میں آ گیا۔ میرا نکاح اسی شاہ زمان سے ہو رہا تھا جو میرے عشق میں اپنی دنیا چھوڑ آیا تھا، جو میرے رب کے راستے پر میری دنیا کا حصہ بن کر میرے ساتھ چلنے کو تیار تھا۔ نکاح کے وقت جب اس نے میرا ہاتھ تھاما، وہی لمس دوبارہ زندہ ہو گیا، مگر اب کوئی زلزلہ نہ آیا، نہ آندھی، کیونکہ اب عشق رب کے نام پر نکاح کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا۔ میری دھڑکن ہر دن اسی کے ساتھ رب کے سائے تلے ایک نئے جہان میں جینا سیکھ رہے تھے۔ نکاح کے بعد جیسے میری زندگی نے نیا رنگ پکڑ لیا، وہ جو پہلے خواب لگتا حقیقت بن چکا تھا۔ اماں ابا کی خوشی دیدنی تھی، اماں دن بھر دعا دیتی، ابا جن کی آنکھوں میں کبھی دنیا کی تھکن نظر آتی، ہر وقت اطمینان اور فخر کے سائے ہوتے، کہتے، اریبہ تمہارا نصیب روشن ہے بیٹی، رب نے تمہیں سچا ساتھ دیا۔ شاہ زمانہ مسجد میں امام کی حیثیت سے کام نہیں کرتا تھا، مگر اس نے وہ روحانیت، وہ سکون اپنی ذات میں سمیٹ رکھا تھا۔ نکاح کے چند دن بعد ہی اس نے چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کیا۔ پہلے سبزی اور پھلوں کا کام، گاؤں کے باسی اس کے خوش اخلاق برتاؤ، دیانتداری اور نرمی سے جلد متاثر ہو گئے۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس اور باتوں میں ایسا سکون تھا کہ خریداروں کا تانتا بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس نے چھوٹے سے اسٹال کو بڑھا کر باقاعدہ دکان بنائی۔ میں اکثر اماں کے ساتھ جا کر دکان پر بیٹھتی، اس کی ہر بات، ہر مسکراہٹ کو محسوس کرتی، جیسے ہر لمحہ میرے عشق کی سچائی پر مہر لگا رہا ہو۔ اس نے محنت سے، اخلاص سے ہر روز کاروبار بڑھایا، نہ کسی سے قرض، نہ کسی پر بوجھ، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے، اپنی سچائی سے کمایا۔ پھر اس نے گاؤں کے باہر کی منڈی سے رابطے بڑھائے۔ ایک دن وہ کہنے لگا، اریبہ میں چاہتا ہوں ہمارے پھل اور سبزی شہر سے بھی پہنچے، اپنے برانڈ کے نام سے۔ میں نے حیرت سے کہا، برانڈ؟ وہ مسکرایا، ہاں، سچ کا ذائقہ، کیونکہ جو چیز محبت، محنت اور سچائی سے ہو اس میں ذائقہ الگ ہوتا ہے۔
اسی نام سے اس نے شہر کے 3 بڑے سٹورز سے معاہدے کر لیے۔ اب نہ صرف گاؤں بلکہ شہر کے لوگ بھی اس کے کاروبار کے گاہک بننے لگے۔ وہ سادگی میں رہتا مگر سوچ بڑی رکھتا۔ اس نے نوجوانوں کو روزگار دینا شروع کیا، دکان پر لڑکوں کو کام سکھایا، ایمان امانت داری کا سبق دیا، اور ہر رات شکرانے کی نماز پڑھ کر سوتا۔ گاؤں کے لوگ کہتے یہ جو بھی ہے عام انسان نہیں لگتا، اس کے نگاہ میں روشنی ہے، اس کے ہاتھ میں برکت ہے، اس کے نصیب میں وسعت ہے۔ میں چپکے سے مسکراتی، دل میں کہتی یہ وہی ہے جو پہلے جنوں کا شہزادہ تھا اور اب میرے پیار کی محنت سے انسانوں کی دنیا کا بادشاہ بن رہا ہے۔ اب ہمارا چھوٹا سا گھر محبت سے، خوشیوں سے اور رب کے کرم سے بھر چکا تھا۔ وہ جس نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی تھی، رب نے اسے دنیا کی محبت، عزت اور کامیابی عطا کر دی تھی، اور مجھے میری زندگی کا سب سے سچا ہم سفر۔ یہ سب کچھ ایک انکہی دعا کا اثر تھا یا پھر عشق کی وہ روشنی تھی جو کبھی خواب میں زمین ہلا دیتی اور اب حقیقت میں دلوں کو جیت رہی تھی۔